سيدنا يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ قرآن کریم تعمیر انسانیت کا داعی ہے اور انسانی معاشرے کی تکمیل کا ضامن ہے۔ یہ انسانی معاشرے کو ایسے اصول عطا فرماتا ہے کہ جن کو اپنا لینے سے انسان نہ صرف اپنی گھریلو زندگی بہتر کر سکتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اگر قرآن کے اصولوں کو اپنایا جائے۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے وہ اصول بھی ارشاد فرماتا ہے اور رہنمائی عطا فرماتا ہے ان اصولوں کی بھی جو بظاہر نہایت معمولی ہیں اور جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر روزمرہ معاملات کے اندر زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور ہم ان کو اہم نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کریم انہی اصولوں کی بہت زیادہ تاکید فرماتا ہے اور ان کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے کچھ اصول اور رہنما قواعد ہمیں عطا فرمائے جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ معاشرے کا ایک حسن ہم سب کے سامنے ہو اور اسلام جس بہترین معاشرے کا داعی ہے وہ معاشرہ دنیا کے سامنے وہ ظاہر ہو۔ اس کا پس منظر اگر سمجھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، بڑی عمر کی ایک بی بی تھی۔ آپ کیا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیں چند معاملات میں۔ حضور نے فرمایا کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ عورت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے کام کاجوں کے اندر مصروف ہوتی ہوں، گھر کے اندر ہوتی ہوں تو کام کاج جس طرح عورتیں گھر کے اندر کرتی ہیں، جھاڑو پونچھا کر رہی ہوتی ہیں، برتن دھو رہی ہوتی ہیں، تو جب میں گھر کے کام کاج کے اندر مشغول ہوتی ہوں تو میں بسا اوقات اپنا لباس مکمل طریقے سے سنبھال کر نہیں رکھتی۔ بسا اوقات عورتیں جب کام کر رہی ہوتی ہیں تو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے عورتوں کا کپڑا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، آستینیں چڑھا لیتی ہیں، اس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور خواتین کی مجبوری ہوتی ہے جب گھر کے کام کاج کرنے ہیں تو وہ ایزی کرتی ہے۔ تو وہ عورت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں اس کیفیت کے اندر کبھی ہوتی ہوں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہوں، کبھی دوپٹہ سر پہ نہیں ہوتا، کبھی آستینیں چڑھی ہوتی ہیں، اور اس کیفیت کے اندر ہمارے گھر کے مرد جو ہے نا وہ داخل ہو جاتے ہیں اور ان کا اس طرح داخل ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ ہمارے اپنے گھر کے مرد ہیں تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے سامنے اس طرح رہوں یا ان کے لیے کوئی حکم ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ اس طرح داخل نہ ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اس بات کو سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف اختیار فرمایا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی اور اس کے اندر اس عورت کو بھی اور باقی پورے مسلم معاشرے کو بھی ایک اصول مل گیا کہ کیا ہم نے اپنے گھروں کے اندر یا دوسرے گھروں کے اندر داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یوں ہی منہ اٹھا کے ہم چلے جائیں، یوں ہی جو ہے نا کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم جھانکنا شروع کر دیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ یہ استئذان ہے، اس آیت کو آیت استئذان کہا جاتا ہے۔ استئذان کا معنی تو اجازت مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں اہل ایمان کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، فرمایا اے ایمان والو تم داخل نہ ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ جب تک کہ تم گھر والوں سے اجازت نہ لے لو، اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہونا جب تک اجازت نہ لے لو، اور اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو
جب تک کہ تم گھر والوں کو سلام نہ کر لو، اور فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک ازکا لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ رہتا نہیں ہے، یعنی وہاں فیملی رہائش نہیں ہوتی، جس طرح ڈیرے بنے ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے بیٹھیں ہوتی ہیں، ہوٹل ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی فیملی رہائش نہیں ہوتی، تو ان گھروں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، بلکہ آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اجازت لو، اور جب گھر والے اجازت لیں تو پھر تم داخل ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم اجازت مانگتے ہو اور گھر کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تم گھر والوں پر سلام بھیجتے ہو، اجازت مانگتے ہو، تو اندر سے تمہیں اجازت نہیں ملتی ہے، جواب نہیں دیا جاتا، یا اندر سے تمہیں کہا جاتا ہے کہ واپس پلٹ جاؤ، فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، فرمایا اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ، یا تمہیں اندر سے کوئی بندہ جواب نہ دے، تو تم ان دونوں صورتوں میں واپس پلٹ آؤ۔ تم بغیر ناراض ہوئے، بغیر ناراضگی کا اظہار کیے، بغیر غصہ کیے واپس پلٹ آؤ، وہ ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اب ان گھروں کا ذکر ہے کہ جہاں رہائش نہیں ہوتی، ہوٹل ہیں، ڈیرے ہیں، بعض لوگ اس طرح رہائشیں بنا لیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اگر ایسے گھر ہیں تو فرمایا اگر کوئی ایسا گھر ہے تو اس کے اندر داخل ہونے کے اندر تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، تم بغیر سلام کیے بھی وہاں داخل ہو سکتے ہو، اس لیے کہ وہاں کوئی بندہ جو ہے نا اس طرح کا فیملی کے ساتھ نہیں رہتا، تم بغیر اجازت بھی وہاں داخل ہو سکتے ہو اپنے فائدے کے لیے، جس طرح ہوٹلوں کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں تم داخل ہو سکتے ہو، وہاں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلم معاشرے کو خوبصورت اصول عطا فرمایا کہ ہم نے گھروں کے اندر کس طرح داخل ہونا ہے، اور اس کا مکمل طریقہ بتایا گیا کہ پہلے جب آپ گھروں کے اندر داخل ہو تو اجازت لیں، اب اس اجازت کے اندر آپ گھر کے اندر داخل ہونے لگے ہیں تو دروازے پر اجازت مانگیں، اور اس کے اندر یہ اجازت بھی شامل ہے کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں تو یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا کہ وہیں جا کے دروازہ بجایا اور جی ہم آپ کے مہمان بن گئے، بن بلائے بن کے جو ہے وہ مہمان بن کے چلے جانا، یہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، بلکہ باقاعدہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جانا چاہتے ہو تو پہلے اجازت لو، آپ کسی کے ہاں جانا چاہتے ہیں تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ پہلے انہیں اجازت لیں، انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، کہ آپ اس وقت فارغ ہوں گے، ہم آ جائیں، آگے والا بندہ کہے کہ جی بالکل آپ آ سکتے ہیں تو پھر خوشی خوشی چلے جائیں، اور اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں جی ہم آج مصروف ہیں آپ نہ آئے، تو بالکل اس پر برا نہیں منانا، اس کو جو ہے نا غصے سے نہیں دیکھنا، اور اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو اگلے بندے نے منع کر دیا۔ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ نہ آؤ تو تم خوشی خوشی جو ہے واپس پلٹ آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت اصول عطا فرمایا، اس کے اندر بندے کا فائدہ بھی ہے ذریعہ دماغ سے کہ آپ کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں بغیر پوچھے، بغیر بتائے، بغیر رابطہ کیے، اب وہاں آپ گئے سفر کر کے تو وہاں جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھڑایا، بتایا، اندر سے پتہ چلا کہ وہ تو جو میزبان ہے وہ تو گھر پہ ہے ہی نہیں، بندے کے 100 کام کاج ہیں، وہ کسی اپنے معاملات کے اندر مصروف ہے، وہ بندہ گھر پہ نہیں ہے، تو آپ نے یہاں سے سفر کیا، وقت نکالا، اپنی مصروفیات طلب کی، وہاں گئے اور وہاں بندے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو کتنا ہی بہتر تھا کہ آپ پہلے ہی اس سے رابطہ کر لیتے، پہلے ہی اسے اطلاع دیتے تھے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، اور آپ کو تسلی ہوتی کہ میں جاؤں گا تو آگے بندہ میرا جو ہے وہ میزبان موجود بھی ہوگا۔ یعنی اسلام ہمیں اسی چیز کی پابندی سکھاتا ہے کہ اپنے وقت کو بچائیں، دوسرے بندے کے وقت کو بچائیں، وقت کی قدر کریں، وقت اتنا جو ہے وہ غیر معمولی نہیں ہے کہ تم اس کو یوں ضائع کر دو، بلکہ جب کسی کے ہاں جانا ہو تو باقاعدہ پہلے اجازت لو، اور اگر آگے والا بندہ اجازت دے دے تو پھر چلے جائیں، اگر منع کر دیا تو پھر رک جائیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کے گھر تشریف لے جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر جا کے پہلے اجازت طلب کرتے۔ اب اجازت کے اندر آپ بول کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، اجازت کے اندر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لینا یہ بھی آ جاتا ہے، اجازت کے اندر گھر کے باہر لگی ہوئی بیل بجا کے آپ اس کو جو ہے نا مطلع کر دیتے، یہ بھی اجازت کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دروازے پر جا کے آپ نے ہلکا سا جو ہے وہ دستک دی اور پھر آپ نے السلام علیکم کہا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو حضرت سعد گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے حضور کی آواز سن لی، آہستہ سے آپ نے جواب دے دیا وعلیکم السلام، لیکن وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت سعد نے پھر جو ہے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنی آواز۔ پھر حضرت سعد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا السلام علیکم، اندر سے آپ نے آہستہ سے جواب دے دیا۔ جب 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر لیا، جواب موصول نہ ہوا آپ کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے۔ حضرت سعد بن عبادہ پیچھے دوڑ کے جو ہے نا پیچھے آئے اور عرض کیا رسول اللہ میں گھر کے اندر ہی موجود ہوں، تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، جب اندر سے کسی بندے نے جواب نہیں دیا تو میں سمجھا شاید گھر پہ کوئی نہیں ہے، تو میں واپس پلٹنے کو میں نے جو ہے وہ بہتر سمجھا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بڑی خوبصورت بات کی، ہاتھ جوڑ دیے عرض کرتے بندہ نواز میں تو گھر پہ ہی موجود تھا، آپ نے جب سلام کیا تو میں نے آپ کو سلام کا جواب بھی دے دیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ پر اس طرح سلام کرتے رہیں اور میں آپ کے سلام کی برکتیں سمیٹتا رہوں۔ آپ 3 دفعہ کہتے رہے، میں چاہتا تھا کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعائیں کر دیتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا معنی کیا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو جس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اس کی قسمت جو ہے وہ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں اصل میں یہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا چاہتا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 3 مرتبہ اجازت مانگے، اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر بغیر جو ہے اس کو شرمندگی محسوس کیے، بغیر ہچکچاہٹ کے جو ہے واپس پلٹ آئے، اسی کے اندر جو ہے وہ بہتری ہے، اور یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استئذان کا یہ اجازت کا طریقہ تھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی، ایک سلام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس حدیث سے ثابت ہوا۔ دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی، فرمایا جب بھی بندہ کسی کے گھر جائے دستک دے تو اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سلام کریں اور سلام کے بعد اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں بندہ ہوں، اور پھر اس سے اجازت لے کہ کیا میں گھر داخل ہو جاؤں، اگر آگے سے اجازت مل جائے تو اس کے اندر داخل ہو جائیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ آئیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت عادت بھی تھی جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو دروازہ بجانے کا ایک جو طریقہ ہے وہ اتنا زور سے بجائیں گے کہ اندر والا بندہ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں خدا نہ خاص طور پر کوئی طوفان تو نہیں آ گئے۔ کئی دفعہ ہمارے دروازے کا جو ہے وہ کٹی بجتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، دوڑ کے بندہ باہر نکلتا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پر دستک دیں تو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، معمول تھا، آپ یہ انگلی کے پوروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھوکر لگاتے تھے، انگلی کے پورے کے ساتھ ہلکی سی جو ہے وہ آہٹ تاکہ اندر اطلاع ہو جائے کہ بندہ باہر موجود ہے۔ اس سے تیز آواز کرنا ہے، اگر کنڈی بھی بجانی ہے تو اس کو آہستہ آواز کے ساتھ بجائیں تاکہ اندر والا بندہ پریشان نہ ہو اس آواز کو سن۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ دروازوں پر دستک دیتے۔ حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب آپ کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الایمن او الایسر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کسی کے دروازے پر جا کے دستک دیتے تو دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتے،
دروازے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا تو اس کے دائیں جانب ہٹ جاتے تھے یا بائیں جانب ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جب کسی کے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، گھر کے دروازے کے، تو وہاں سامنے کھڑے نہ ہوا کریں، تاکہ اگر اندر پردہ وغیرہ نہیں لگا ہوا تو ہماری نگاہ اندر نہ جائے، اندر کا ماحول جو ہے وہ بغیر ہم ان کی اجازت کے اندر کا ماحول دیکھ ہی نہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ جب کسی کے دروازے پر جائیں تو دائیں جانب کھڑے ہو جائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوں اور انتظار کریں اندر سے جواب ملنے کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا من انتا، تو کون ہے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی انا کا معنی ہوتا ہے میں۔ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انتا، پھر میں نے عرض کی انا، میں ہوں۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا انا کا کیا مطلب ہے؟ انا کا معنی ہوتا ہے میں، مجھے کیا پتہ چلے گا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے گھر داخل ہو تو یوں نہ کہا کرو کہ میں، بلکہ اپنا نام بتایا کرو کہ میں فلاں بندہ ہوں اور فلاں بندہ تم سے اجازت لیتا ہے، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ جب اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ کون ہے تو پھر وہ اجازت دے گا نا، میں کہنے سے کیا پتہ جی کون ہے؟ جب آپ نام بتائیں گے تو جب آپ وہاں جائیں اجازت مانگنے کے لیے تو اپنا نام بتائیں گے میں فلاں شخص ہوں اور فلاں بندہ جو ہے تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے اجازت طلب کرتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت یوں طلب کرتے، آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا عمر داخل ہو جائے، کیا عمر آ جائے؟ حضور فرماتے عمر آ جاؤ، حضرت عمر اندر داخل ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عطا بن یسار، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، میرا باپ بھی، میری والدہ بھی، باپ کام کاج کے سلسلے میں باہر رہتا ہے تو میں اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، تو کیا میں اگر باہر جاؤں اور پھر واپس آؤں تو کیا گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اب سنیے بات کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میری ماں گھر کے اندر رہتی ہے، کیا میں گھر کے اندر داخل ہوں تو کیا مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اجازت لو، تم اجازت لو اور پھر داخل ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں اندر رہتی ہے اور میں ماں کا خادم و خدمت گزار ہوں، باہر آنا جانا ہوتا ہے کام کاج کے سلسلے میں، تو کیا میں اجازت لے کے ہی داخل ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنی ماں کے خادم صحیح، لیکن تم اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہوا کرو۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں، گھر میرا اپنا ہے، والدہ میری سکی ہے، تو کیا پھر بھی مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا استعلن علیہا اتحب ان تراہا عریانۃ، فرمایا اپنی والدہ سے اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوا کرو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ماں ایسی کیفیت کے اندر ہو کہ جس کیفیت کے اندر تمہیں دیکھنا جائز نہ ہو؟ کہ گھر کے اندر عورت ہے، اس نے بس اپنا لباس بھی مکمل نہیں پہنا ہوا، گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے، تو فرمایا تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے پھر بہتر نہیں ہے کہ تم اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو ہے بہت زیادہ اس بارے میں تاکیدات فرماتے، جب حضور کے صحابہ سفر سے واپس آتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو 2-3 مہینے کا سفر تھا، 2-3 مہینے کے بعد صحابہ واپس آئے حضور کے ساتھ، تو ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے جلدی جلدی گھر جانے کی، تو کافی سارے صحابہ کرام نے جلدی کی اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک لیا، فرمایا سارے کے سارے ابھی مسجد کے اندر چلو، مسجد کے اندر جا کے وضو کرو، صاف ستھرے ہو، نماز پڑھو اور اپنے اپنے گھروں کے اندر اطلاع بھیج دو کہ ہم واپس آ گئے، اپنے اپنے گھروں میں اطلاع بھیجو ہم واپس آ گئے ہیں، اور فرمایا پھر گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے نا ایک ساتھ یہاں ٹھہر کے پھر گھر کے اندر تشریف لے جاؤ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد کی، اور یہی تعلیم جو ہے ہم سب کے لیے رہنما اصول ہیں کہ ہم اگر باہر سے آتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے گھر والوں کو پہلے اطلاع کریں، انہیں بتائیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور اس وقت ہم پہنچ جائیں گے، تاکہ آگے والے بندے جو ہے گھر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تیار رہیں، ذہنی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں
کہ ہم جو ہے نا کسی کے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خامد جو ہے وہ 2-3 مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوا بغیر اپنا گھر جو ہے اگر چلا بھی جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرعی حکم اس نے پورا نہیں کیا، شرعی حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے رہ گئی، اگر چلا جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حکمت بیان فرمائی، صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہمارے اپنے گھر ہیں تو ہمیں کیوں روک دیا گیا؟ حضور نے فرمایا میں نے اس لیے روکا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جب گھروں کے اندر جاؤ تو تمہاری خواتین تمہارے انتظار کے اندر بیٹھی ہوں، وہ اپنے بال وغیرہ سنوار لیں، اپنے آپ کو جو ہے نکھار کے تمہارے انتظار کے لیے بیٹھی ہوں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جس طرح وہ میلے کو چلے لباس کے اندر کھڑی ہیں تم جو ہے اسی لمحے ان کے اندر داخل ہو جاؤ اور تمہارا جو ہے انہیں دیکھ کے جی ہی جو ہے نا خراب ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت ماحول ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک عورت ہے، یہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت ام المؤمنین جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 4 عورتیں کام کاج کے سلسلے میں جاتی تھی اور ہم وہاں جا کے کچھ دیر جو ہے وہ گفتگو کرتی، لیکن فرماتی ہیں کہ ہم جب بھی داخل ہوتی ہم پہلے حضرت اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پر دستک دیتی، اجازت لیتی، اور اندر سے جب آپ اجازت دیتی تو پھر ہم گھر کے اندر داخل ہوتے۔ تو حضور کے دور کے اندر عورتوں کا بھی یہ معمول تھا کہ عورتیں کے پاس بھی جائیں تو بغیر اجازت کے جو ہے وہ نہیں داخل ہوتی تھی، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکیدات فرمائی، اور سلام کرنا حضور نے فرمایا جو بندہ بغیر سلام کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو گھر والوں کو اختیار ہے کہ اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیں۔ جب کسی کے گھر جائیں تو سلام کریں، اس لیے کہ سلام کرنے سے امن کا پیغام جاتا ہے، محبت کا پیغام جاتا ہے۔ جب آپ سلام بھیجتے ہیں اگلے بندے پر تو اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے محبت لے کر آیا ہے، میری محبت اسے کھینچ کر لائی ہے، اور اگر بغیر جو ہے نا سلام کے دھڑلے سے اندر داخل ہو جائیں تو اگلا بندہ پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کوئی شکایت تو نہیں ہو گئی، کوئی جھگڑا تو نہیں کرنے آیا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو۔